الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، عالم اسلام کی عظیم، معروف، مشہور، مقبول، قدیمی دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ لاہور کا 6 روزہ 60 سالہ اجتماع ایک فقید المثال اجتماع ہے، جس میں پاکستان کے 4 صوبوں اور آزاد کشمیر کے علاوہ دنیا کے بیشتر ممالک سے جامعہ کے فضلاء اور علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں. میں اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا صاحبزادہ عبد الرحمن اشرفی صاحب، حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب، حضرت مولانا ارشد عبید صاحب، محترم حافظ محمد اسد عبید صاحب، مولانا زبیر حسن صاحب اور ان کے تمام رفقاء اور اساتذہ اور کارکنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. موجودہ ملکی اور عالمی صورتحال کے تناظر میں یہ آج کا اور 3 روزہ یہ اجتماع ایک سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے پاکستان اور بیرونی دنیا کے عالمی حالات کی روشنی میں فکر انگیز خطاب فرمایا، اور انہوں نے اپنے خطاب میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کی ان کوششوں کا بھی اشارتاً تذکرہ فرمایا جو دینی مدارس کے دفاع اور تحفظ کے لیے وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس کے صدر اور قائد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہم کی قیادت میں مدارس اور علماء حق کا یہ قافلہ سر انجام دے رہا ہے. مجھے وقت کی تنگی کا احساس ہے. بڑے بڑے اکابر اور رہنمایان امت یہاں موجود ہیں. میں اس وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے چند ایک حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ان کا تعلق دینی مدارس کے کردار سے ہے، دینی مدارس کے خدمات سے ہے. یہ جامعہ اشرفیہ جس کے پوری دنیا میں فضلاء پھیلے ہوئے ہیں، میں اب تک دنیا کے جس ملک میں بھی گیا ہوں مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسا ملک اور اس کا کوئی شہر ایسا ہو جہاں تقریباً جامعہ کے فضلاء موجود نہ ہو. ان مدارس نے آپ کے اس بر صغیر میں جو خدمات سر انجام دیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف چند ایک آپ کے پاکستان کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. ہمارے اس وطن عزیز میں ان دینی مدارس نے ایک عام خدمت یہ سر انجام دی اور دے رہے ہیں.
کہ انہوں نے پاکستان میں شرح خواندگی کے اضافے میں، تعلیم کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور آج بھی پاکستان کے ایسے علاقے اور پسماندہ شہر اور گاؤں موجود ہیں جہاں کوئی پرائمری اسکول نہیں، کوئی ہائی اسکول اور کالج نہیں ہے، وہاں مدرسہ اور مکتب موجود ہے جو وہاں کے مسلمانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی عطا کر رہا ہے۔ اور دوسرے مرحلے میں اس نے کفالت کا ایک وسیع نیٹ ورک قائم کیا ہے۔ اس نے نہ صرف لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان مدارس نے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، بلکہ ان کو مفت تعلیم، رہائش، کھانے پینے کی سہولتیں مہیا کی ہیں۔ اور اس اجتماع میں اس عادت کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں اس وقت کراچی سے گلگت تک الحمدللہ 10,000 سے زائد مدارس ہیں، اور ان 10,000 مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی تعداد 16 لاکھ ہے۔ 16 لاکھ افراد کو تعلیم دینا، رہائش دینا، کھانا دینا، کتابیں دینا، میڈیکل کی سہولتیں دینا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اور پھر ان مدارس کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے قومی وحدت کو اور یکجہتی کو فروغ دیا ہے۔ ان مدرسوں میں آپ جامعہ اشرفیہ کے ہاسٹل میں جائیں، آپ کو پنجابی نظر آئے گا، آپ کو پٹھان نظر آئے گا، بلوچی نظر آئے گا، مہاجر نظر آئے گا، سرائکی نظر آئے گا، سندھی نظر آئے گا۔ ایک چھت کے نیچے یہ پاکستان کی تمام اکائیوں کو، پاکستان کے تمام صوبوں کے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ اور آج بڑے وثوق سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج تک ان پاکستان کے مدرسوں میں پنجابی اور پٹھان کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ اس نے قومی وحدت کو اور یکجہتی کو فروغ دیا ہے۔ ان مدارس نے اسلام پر پہرا دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان اور پوری دنیا کو اسلام کے چوکیدار مہیا کیے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی اسلام کا ٹھیکیدار بن گیا۔ اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں، ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم اسلام کے چوکیدار ہیں۔ ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم اسلام کے پہرے دار ہیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اسلام کا پہرے دار رکھے۔ حضرت مولانا نے تحفظ حقوق نسواں کا ذکر کیا اور جتنے باتیں ذکر کی ہیں، الحمدللہ دینی جماعتوں کے ساتھ ساتھ دینی مدارس نے اسلام کے نظریے پر پہرا دیا ہے۔ اور اب ایک قدم آگے بڑھ کر کہ ان مدارس نے صرف پاکستان کے نظریے کا ہی تحفظ نہیں کیا، پاکستان کی سرحدوں کا بھی تحفظ کیا ہے۔ یہ نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ، یہ جغرافیائی سرحدوں کے بھی محافظ، اور ان مدارس نے پاکستان کے اندر پاکستان کے استحکام کے لیے کوششیں کی ہیں۔ قرارداد مقاصد مدارس کے علماء نے دی ہے، 73 کے آئین میں مدارس کے علماء نے کردار ادا کیا ہے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں مدارس نے کردار ادا کیا ہے۔ آج ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گردی کے مرکز ہیں، یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہ ٹیررسٹ پیدا کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج تک پاکستان میں ثبوت کے ساتھ ہمارے ملک کی حکومت ایک مدرسے کے خلاف دہشت گردی ثابت نہیں کر سکی۔ ہم نے جنرل پرویز مشرف سے، ہم نے حکومت کے لوگوں سے ملاقاتوں میں کہا ایک مدرسے کا نام لو جہاں دہشت گردی ہوتی ہے۔ میں آج ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ اسلام آباد میں تھی، صدر وفاق دامت برکاتہم موجود ہیں، تصدیق کر رہے ہیں، ان کی موجودگی قیادت تھی حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا انوار الحق صاحب موجود تھے۔ ایک حساس ادارے کے سربراہ سے گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے کہا آپ ہمیشہ کہتے ہیں
کچھ مدرسے دہشت گردی میں ملوث ہیں، آپ ذرا ہمیں بتائیں کون سے مدرسے ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی صفوں سے نکالیں۔ اگر ان میں دہشت گردی ہے تو وہ جواب میں کہنے لگے مولانا ہم تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، باہر والوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے علم میں تو ایک بھی مدرسہ نہیں ہے، ایک بھی مدرسہ نہیں ہے۔ اور میں نے کہا امریکہ اپنی یونیورسٹیوں کا حال دیکھے، ورجینیا میں ایک اسٹوڈنٹ نے سینکڑوں بیسوں طلباء کو ہلاک کر ڈالا، اور خدا نخواستہ اگر یہ حملہ آور مسلمان ہوتا تو یہ کیس دہشت گردی کا کہلاتا اور اسلام اور مسلمان دہشت گرد بن جاتے۔ آپ اپنے تعلیمی اداروں کا حال دیکھیں، الحمدللہ پاکستان کے مدرسے جمعہ 8 دن نہیں بنے، جس کو تم دہشت گردی کہتے ہو یہ تمہارے دعوے کے مطابق 10 15 20 سال سے ہے، جبکہ یہ جامعہ شرفیہ 60 سال سے ہے۔ پاکستان کے مدارس 1947 سے ہے، جنوبی ایشیا کے مدارس الحمدللہ 250 سال سے ہیں۔ اگر مدرسے کی وجہ سے دہشت گردی ہوتی تو 100 سال پہلے بھی ہوتی، 50 سال پہلے بھی ہوتی۔ فرقہ وارانہ فسادات کے اسباب اپنی صفوں میں تلاش کرو۔ ہمارا فرقہ وارانہ فسادات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے گیٹ 24 گھنٹے کھلے ہیں، جس کا جی چاہے جب آئے دیکھے۔ ہر مدرسے میں مسجد موجود ہے، 5 وقت نمازی آتے ہیں۔ آج تک اگر کسی کو کوئی دہشت گردی نظر آتی تو اب تک وہ قوم کے سامنے آ چکی ہوتی۔ میں میڈیا کی موجودگی میں کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی مدرسہ بھی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے۔ یہ عالمی دہشت گرد اپنی دہشت گردی کو چھپانے کے لیے ہم پر الزام لگاتے ہیں۔ پاکستان کا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کے مدارس اسلام کی تعلیم کا مرکز ہے، اور اسلام سلامتی کا دین ہے، یہ امن کا دین ہے، اور مدارس سلامتی اور امن دیتے ہیں۔ یہ جتنے علماء آئے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھیں، یہ محبت اور پیار جہاں بھی ہے وہاں محبت اور پیار بانٹتے ہیں۔ جہاں تک مدارس کے تحفظ اور دفاع کی بات ہے، میں بہت سے ایسے حضرات اس اجتماع میں ہیں جو بڑے عرصے کے بعد شاید پاکستان آئے ہوں، ان کی اطلاع اور خوشی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے مدارس کے نصاب تعلیم میں اور پاکستان کے مدارس کے نظام تعلیم میں اور نظام امتحان میں، نظام مالیات میں اب تک کوئی فرق نہیں آیا، اور انشاءاللہ ہم مدارس کے نصاب کی ایک ایک سطر کا تحفظ اور دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ مدرسوں کے تحفظ اور دفاع کے لیے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ہم مدارس کو صرف تعلیم کا مرکز نہیں سمجھتے، بلکہ ہم مدرسے کو حفاظت دین کا مرکز سمجھتے ہیں۔ ہم مدارس کو پاکستان کی حفاظت کا مرکز سمجھتے ہیں۔ ہم مدارس کو اسلامی شاعر کے تحفظ کا مرکز سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ مدارس کے تحفظ اور دفاع پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کو مبارک اور قبول فرمائے۔ چونکہ بہت سے اکابر موجود ہیں اور ان کے بیانات ہونے ہیں، اس لیے میں مزید کسی تفصیل میں جانے کی بجائے آخر میں اتنی بات کہتا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مدرسہ صرف مذہبی تعلیم کا نام ہے، مدرسے میں صرف حدیث تفسیر فقہ پڑھائی جاتی ہے، یہاں زمانے کی تعلیم نہیں ہے، عصری تعلیم نہیں ہے۔ آپ علماء ہیں اور جانتے ہیں کہ مدرسہ اسلام کی تعلیم کے مرکز کا نام ہے، اور اسلام صرف عبادات کا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل زندگی کے ضابطے کا نام ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے۔ ہم اپنے مدرسوں میں عبادات بھی پڑھاتے ہیں، معاشیات بھی پڑھاتے ہیں، معاشرت بھی پڑھاتے ہیں، اخلاقیات بھی پڑھاتے ہیں، اسلام کا عدالتی نظام بھی پڑھاتے ہیں، حکومتی نظام بھی پڑھاتے ہیں، معاشی نظام بھی پڑھاتے ہیں۔
اقتصادی نظام بھی پڑھاتے ہیں۔ مدرسے کی تعلیم ایک جامع تعلیم ہے جو اس مذہب کی تعلیم دیتی ہے جو صرف مسجد کا نہیں ہے، بازار کا بھی ہے۔ اس مذہب کی تعلیم مدرسے میں ہے جو صرف مسجد کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ پارلیمنٹ کی اور انتظامی اداروں کے بارے میں بھی رہنمائی دیتا ہے۔ اس لیے مدرسے کو صرف مذہبی تعلیم کا مرکز نہ سمجھیں، اسلام کی تعلیم کا مرکز سمجھیں۔ اور جب اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، ضابطۂ دستور زندگی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، عالم اسلام کی عظیم، معروف، مشہور، مقبول، قدیمی دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ لاہور کا 6 روزہ 60 سالہ اجتماع ایک فقید المثال اجتماع ہے جس میں پاکستان کے 4 صوبوں اور آزاد کشمیر کے علاوہ دنیا کے بیشتر ممالک سے جامعہ کے فضلاء اور علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا صاحبزادہ عبد الرحمن اشرفی صاحب، حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب، حضرت مولانا ارشد عبید صاحب، محترم حافظ محمد اسد عبید صاحب، مولانا زبیر حسن صاحب اور ان کے تمام رفقا اور اساتذہ اور کارکنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ موجودہ ملکی اور عالمی صورتحال کے تناظر میں یہ آج کا اور 3 روزہ یہ اجتماع ایک سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے پاکستان اور بیرونی دنیا کے عالمی حالات کی روشنی میں فکر انگیز خطاب فرمایا اور انہوں نے اپنے خطاب میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کی ان کوششوں کا بھی اشارتاً تذکرہ فرمایا جو دینی مدارس کے دفاع اور تحفظ کے لیے وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس کے صدر اور قائد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہم کی قیادت میں مدارس اور علماء حق کا یہ قافلہ سر انجام دے رہا ہے۔ مجھے وقت کی تنگی کا احساس ہے، بڑے بڑے اکابر اور رہنمایان امت یہاں موجود ہیں۔ میں اس وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے چند ایک حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ان کا تعلق دینی مدارس کے کردار سے ہے، دینی مدارس کے خدمات سے ہے۔ یہ جامعہ اشرفیہ جس کے پوری دنیا میں فضلاء پھیلے ہوئے ہیں، میں اب تک دنیا کے جس ملک میں بھی گیا ہوں مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسا ملک اور اس کا کوئی شہر ایسا ہو
جہاں تقریباً جامعہ کے فضلاء موجود نہ ہو. ان مدارس نے آپ کے اس بر صغیر میں جو خدمات سر انجام دیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف چند ایک آپ کے پاکستان کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. ہمارے اس وطن عزیز میں ان دینی مدارس نے ایک عام خدمت یہ سر انجام دی اور دے رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں شرح خواندگی کے اضافے میں، تعلیم کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. اور آج بھی پاکستان کے ایسے علاقے اور پسماندہ شہر اور گاؤں موجود ہیں جہاں کوئی پرائمری اسکول نہیں، کوئی ہائی اسکول اور کالج نہیں ہے. وہاں مدرسہ اور مکتب موجود ہے جو وہاں کے مسلمانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی عطا کر رہا ہے. اور دوسرے مرحلے میں اس نے کفالت کا ایک وسیع نیٹ ورک قائم کیا ہے. اس نے نہ صرف لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان مدارس نے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، بلکہ ان کو مفت تعلیم، رہائش، کھانے پینے کی سہولتیں مہیا کی ہیں. اور اس اجتماع میں اس عادت کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں اس وقت کراچی سے گلگت تک الحمدللہ 10,000 سے زائد مدارس ہیں. اور ان 10,000 مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی تعداد 16 لاکھ ہے. 16 لاکھ افراد کو تعلیم دینا، رہائش دینا، کھانا دینا، کتابیں دینا، میڈیکل کی سہولتیں دینا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اور پھر ان مدارس کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے قومی وحدت کو اور یکجہتی کو فروغ دیا ہے. ان مدرسوں میں آپ جامعہ اشرفیہ کے ہاسٹل میں جائیں، آپ کو پنجابی نظر آئے گا، آپ کو پٹھان نظر آئے گا، بلوچی نظر آئے گا، مہاجر نظر آئے گا، سرائکی نظر آئے گا، سندھی نظر آئے گا. ایک چھت کے نیچے یہ پاکستان کی تمام اکائیوں کو، پاکستان کے تمام صوبوں کے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے. اور آج بڑے وثوق سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج تک ان پاکستان کے مدرسوں میں پنجابی اور پٹھان کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا. اس نے قومی وحدت کو اور یکجہتی کو فروغ دیا ہے. ان مدارس نے اسلام پر پہرا دیا ہے. انہوں نے پاکستان اور پوری دنیا کو اسلام کے چوکیدار مہیا کیے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولوی اسلام کا ٹھیکیدار بن گیا. اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں، ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم اسلام کے چوکیدار ہیں. ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم اسلام کے پہرے دار ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اسلام کا پہرے دار رکھے. حضرت مولانا نے تحفظ حقوق نسواں کا ذکر کیا اور جتنی باتیں ذکر کی ہیں، الحمدللہ دینی جماعتوں کے ساتھ ساتھ دینی مدارس نے اسلام کے نظریے پر پہرا دیا ہے. اور اب ایک قدم آگے بڑھ کر کہ ان مدارس نے صرف پاکستان کے نظریے کا ہی تحفظ نہیں کیا، پاکستان کی سرحدوں کا بھی تحفظ کیا ہے. یہ نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ، یہ جغرافیائی سرحدوں کے بھی محافظ. اور ان مدارس نے پاکستان کے اندر پاکستان کے استحکام کے لیے کوششیں کی ہیں. قرارداد مقاصد مدارس کے علماء نے دی ہے. 73 کے آئین میں مدارس کے علماء نے کردار ادا کیا ہے. فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں مدارس نے کردار ادا کیا ہے. آج ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گردی کے مرکز ہیں، یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہ ٹیررسٹ پیدا کرتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج تک پاکستان میں ثبوت کے ساتھ ہمارے ملک کی حکومت ایک مدرسے کے خلاف دہشت گردی ثابت نہیں کر سکی. ہم نے جنرل پرویز مشرف سے، ہم نے حکومت کے لوگوں سے
मुलाकातों में कहा एक मदरसे का नाम लो जहां दहशत गर्दी होती है। मैं आज जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, एक आला सती मीटिंग इस्लामाबाद में थी, सदर विफाक दामत बरकातुम मौजूद हैं, तस्दीक कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी क़यादत थी हजरत मुफ्ती मोहम्मद रफी उस्मानी साहब, हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना अनवारुल हक साहब मौजूद थे। एक हसास इदारे के सरबराह से गुफ्तगू हो रही थी। मैंने कहा आप हमेशा कहते हैं कुछ मदरसे दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, आप जरा हमें बताएं कौन से मदरसे हैं ताकि हम उनको अपनी सफों से निकालें अगर उनमें दहशतगर्दी है। तो वो जवाब में कहने लगे मौलाना हम तो ऐसे ही कह देते हैं, बाहर वालों को खुश करने के लिए हमारे इल्म में तो एक भी मदरसा नहीं है, एक भी मदरसा नहीं है। और मैंने कहा अमेरिका अपनी यूनिवर्सिटियों का हाल देखे, वर्जीनिया में एक स्टूडेंट ने सैकड़ों बीसियों तलबा को हलाक कर डाला और खुदा न खास्ता अगर यह हमला आवर मुसलमान होता तो ये केस दहशतगर्दी का कहलाता और इस्लाम और मुसलमान दहशतगर्द बन जाते। आप अपने तालीमी इदारों का हाल देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मदरसे जुमा 8 दिन नहीं बने, जिसको तुम दहशतगर्दी कहते हो ये तुम्हारे दावे के मुताबिक 10, 15, 20 साल से है, जबकि ये जामिया शरफिया 60 साल से है। पाकिस्तान के मदारिस 1947 से है, जुनूबी एशिया के मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह 250 साल से है। अगर मदरसे की वजह से दहशतगर्दी होती तो 100 साल पहले भी होती, 50 साल पहले भी होती। फिरका वाराना फसादात के असबाब अपनी सफों में तलाश करो। हमारा फिरका वाराना फसादात से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे गेट 24 घंटे खुले हैं, जिसका जी चाहे जब आए देखे। हर मदरसे में मस्जिद मौजूद है, 5 वक्त नमाजी आते हैं। आज तक अगर किसी को कोई दहशतगर्दी नजर आती तो अब तक वो कौम के सामने आ चुकी होती। मैं मीडिया की मौजूदगी में कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं कि पाकिस्तान का कोई मदरसा भी दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है। ये आलमी दहशतगर्द अपनी दहशतगर्दी को छुपाने के लिए हम पर इल्जाम लगाते हैं। पाकिस्तान का फिरकावारियत से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के मदारिस इस्लाम की तालीम का मरकज है और इस्लाम सलामती का दीन है, ये अमन का दीन है और मदारिस सलामती और अमन देते हैं। ये जितने उलमा आए हुए हैं आप इनसे पूछें, ये मोहब्बत और प्यार जहां भी है वहां मोहब्बत और प्यार बांटते हैं। जहां तक मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा की बात है, मैं बहुत से ऐसे हजरात इस इज्तिमा में हैं जो बड़े अरसे के बाद शायद पाकिस्तान आए हों, उनकी इत्तला और खुशी के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मदारिस के निसाब तालीम में और पाकिस्तान के मदारिस के निज़ाम तालीम में और निज़ाम इम्तिहान में, निज़ाम मालियात में अब तक कोई फर्क नहीं आया। और इंशाअल्लाह हम मदारिस के निसाब की एक एक सतर का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करेंगे इंशाअल्लाह। मदरसों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम मदारिस को सिर्फ तालीम का मरकज नहीं समझते, बल्कि हम मदरसे को हिफाजत दीन का मरकज समझते हैं। हम मदारिस को पाकिस्तान की हिफाजत का मरकज समझते हैं। हम मदारिस को इस्लामी शायर के तहफ़्फ़ुज़ का मरकज समझते हैं और इंशाअल्लाह मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस इज्तिमा को मुबारक और कबूल फरमाए। चूंकि बहुत से अकाबिर मौजूद हैं और उनके बयानात होने हैं, इसलिए मैं मजीद किसी तफसील में जाने की बजाय आखिर में इतनी बात कहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि मदरसा सिर्फ मजहबी तालीम का नाम है, मदरसे में सिर्फ हदीस तफसीर फिका पढ़ाई जाती है, यहां जमाने की तालीम नहीं है, असरी तालीम नहीं है। आप उलमा हैं और जानते हैं कि मदरसा इस्लाम की तालीम के मरकज का नाम है और इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं है, बल्कि इस्लाम एक मुकम्मल जिंदगी के ज़ाब्ते का नाम है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम है।
ہم اپنے مدرسوں میں عبادات بھی پڑھاتے ہیں، معاشیات بھی پڑھاتے ہیں، معاشرت بھی پڑھاتے ہیں، اخلاقیات بھی پڑھاتے ہیں، اسلام کا عدالتی نظام بھی پڑھاتے ہیں، حکومتی نظام بھی پڑھاتے ہیں، معاشی نظام بھی پڑھاتے ہیں، اقتصادی نظام بھی پڑھاتے ہیں۔ مدرسے کی تعلیم ایک جامع تعلیم ہے جو اس مذہب کی تعلیم دیتی ہے جو صرف مسجد کا نہیں ہے، بازار کا بھی ہے۔ اس مذہب کی تعلیم مدرسے میں ہے جو صرف مسجد کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ پارلیمنٹ کی اور انتظامی اداروں کے بارے میں بھی رہنمائی دیتا ہے۔ اس لیے مدرسے کو صرف مذہبی تعلیم کا مرکز نہ سمجھیں، اسلام کی تعلیم کا مرکز سمجھیں۔ اور جب اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، ضابطۂ دستور زندگی ہے، مکمل ضابطے کا نام ہے، تو مدرسہ بھی ایک مکمل تعلیم کی جگہ کا نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔